الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء وجعل حبيبه خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام المتقين أشرفنا وأكرمنا سيد ولد آدم يوم القيامة محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. درود و سلام بآواز بلند. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ یہ بات شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن حضور کی شان اور حضور کے کمال میں اگر 1000 بار بھی کوئی بات کہی جائے وہ قابل قبول ہے. ایک ہوتی ہے توجہ اور ایک ہوتا ہے علم. میں آغاز میں یہ دو چیزیں وضاحت کر دوں کہ کچھ حضرات علم اور توجہ میں فرق نہیں کرتے ہیں. وہ عدم توجہ کو عدم علم پر محمول کرتے ہیں، اور یہی اصل وہ جھگڑا ہے کہ جو جانبین میں چل رہا ہے اور بات کی تہ تک کوئی جانے کی کوشش نہیں کرتا. ایک ہوتی ہے توجہ اور ایک ہوتا ہے علم. ایک ہے میرے نبی کا علم، ایک ہے میرے آقا کی توجہ. جہاں تک علم رسول کی بات ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں حدیث صحیح. اے جڑے صرف 5 شعر دا شعر لاندے پئے ہو سبحان اللہ واسطے زبان نہیں، اے من قابل قبول نہیں. سجنا یا تے بندہ سامنے نہ آوے تے مہربانی جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو تو تانوں ذرا ذوق دے اظہار کرنا پے گا. حدیث صحیح، اور اس حدیث کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کی صحت پر امام قرطبی نے کلام کیا ہے، یعنی اس کی حمایت میں بات کی ہے. امام سیوطی نے لکھا ہے، امام ابن جوزی جیسا نقاد محدث اس حدیث کے راویوں کو سکہ راوی قرار دے رہا ہے. حضرت امام سخاوی جیسا عظیم الشان محدث آپ اس حدیث کے راویوں کی ثقات کے اوپر کلام فرما رہے ہیں، ثقات پہ تصدیق فرما رہے ہیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں
علمت علم الاولین والآخرین، لوگوں مجھے اولین کا علم بھی دے دیا گیا، آخرین کا علم بھی دے دیا گیا۔ یاد رکھیے اولین و آخرین میں کیا کیا ہے۔ جناب حضرت امام محقق محدث دہلوی آپ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں علوم اولین و آخرین سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں ما سوی اللہ جو کچھ ہے، چاہے وہ مستقبل میں ہے یا ماضی میں ہے، کائنات میں ما سوی اللہ ہر شے کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ مدارج النبوہ صفحہ نمبر 78۔ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں یار تقریر، یا تو پھر میں بھی وہی وہ ٹلے چلے مارنا شروع کر دوں اور آپ خوش رہیں۔ جب میرے دائیں بائیں اتنے علماء ہیں تو میں نے جو ہے نا وہ چیز مینٹین رکھنا ہے۔ میں نے یہ تو علماء ان کی مہربانیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے پروگرامز میں آتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی سما خراشی تو نہ ہو نا۔ تھوڑا سا ذوق کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ توجہ رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ علم کا جہاں تک مسئلہ ہے، جھگڑا علم کا ہے ہی نہیں، جھگڑا علم کا ہے ہی نہیں۔ علم تو میرے رسول نے خود فرمایا میں اولین کو بھی جانتا ہوں آخرین کو بھی جانتا ہوں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا ہے سونا توجہ کا۔ کس کا جھگڑا ہے؟ اونچا بولیے، کس کا جھگڑا ہے؟ توجہ کا۔ یہ سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے والد صاحب کا نام شان محمد۔ میں نے جب آپ سے نام پوچھا والد صاحب کا، یہاں بیٹھے ہوئے کیا آپ کے ذہن میں والد صاحب تھے؟ ابھی نہیں تھے نا؟ آپ والد صاحب کو جانتے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ یعنی علم ہے والد صاحب کا، ظاہر پتر کو ابے کا علم نہیں تو پھر کس کو ہے؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بابا جی بیٹے کتنے؟ 5۔ ابھی میں نے آپ سے جب تک بیٹے کا پوچھا نہیں، آپ کی توجہ میں بیٹا تھا اس وقت ادھر؟ نہیں، علم تھا، توجہ نہیں تھی۔ اسی طرح میرا رسول علم کائنات کے ذرے ذرے کا رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی جلوہ خداوندی میں مستغرق ہوتا ہے، توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ توجہ نہ ہونا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی میرا رسول عدم توجہ کی وجہ سے کسی طرف دھیان نہ دے تو یہ مت کہنا کہ نبی کو علم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے۔ علم میرے رسول کو اولین کا بھی ہے، آخرین کا بھی ہے۔ میرا رسول لوگ کی بھی باتیں جانتا ہے، قلم کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ کاش یہاں جو منطق پڑھنے والے بیٹھے ہیں، جو عین ثابتہ کی باتیں پڑھی ہیں، جنہوں نے قدم کے اوپر گفتگویں پڑھی ہوئی ہیں یا سنی ہیں، انہیں مزہ آئے گا۔ میرا نبی لوگ کا علم بھی رکھتا ہے، قلم کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ سماوی اور ارضی ہر چیز کی حقیقت سے میرا نبی، وہ حقیقت روح سے بھی واقف ہے، وہ حقیقت ملک سے بھی واقف ہے، وہ حقیقت جبروت و لاہوت و ناسوت و ملکوت ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے۔ ایک ہے میرے نبی کا علم اور ایک ہے میرے نبی کی توجہ۔ علم سب کا ہے، توجہ کبھی نہیں ہوتی۔ اے آمنہ کے چاند، اگر ہم آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ علم تو ہے
پر ہم اگر چاہیں کہ آپ ہماری طرف توجہ بھی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث مسلم، حدیث صحیح. اشرف صاحب سودا ہوئے نا ستھرا تو مہنگا ہوتا ہے. گل سمجھ آئیے؟ تو جنے کو سودا ہوئے چوندا چوندا تو نخرے بھی بڑے کرداس نے کہنا ہی کہنا تو اگلی ریڑی تے جا، اگلے سٹور تے جا. بھائی مسئلہ تو یہ ہے نا، سودا ہوئے تکڑا ستھرا صاف ہے بالکل کرارا، تو پھر اس کے لیے نخرے بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ مہنگا بھی ہوتا ہے. اس لیے ذرا کافی سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، سودا چنگا لبو تو پھر کام بھی خرچہ کرنا پینا. اس واسطے ذرا توجہ رکھو. توجہ جو جملہ کرنے لگا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کیا بات کہی میں نے؟ توجہ سے کیا کہا؟ مسلم کی روایت. توجہ حضور کی ہم چاہتے ہیں. کیا کریں یا رسول اللہ؟ کیا کریں؟ آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. میں قربان اپنے نبی پہ. علم کا راز بھی بتا گئے، توجہ کی حقیقت بھی بتا گئے. میرے کریم آقا فرماتے وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. میں یہاں رد اللہ علیہ روحی کا وہ باس میں نہیں پڑھوں گا جو محدثین نے یہاں پوری باسیں فرمائی ہیں. 50 100 صفحے لکھے ہیں. میں اور سارے کسی کو چھوڑ کر صاحب جلاء الافہام علامہ ابن قیم، یار خدا کے بندو یہ علامہ ابن قیم ہے کون؟ یہ ابن تیمیہ صاحب کا شاگرد. ابن تیمیہ صاحب ہے کون؟ ساری دنیا وہابیت کا چمپئن پیر. اب ہے بھی 7ویں صدی کا بندہ. توجہ رکھنا ہے بھی 7ویں صدی کا بندہ. لیکن سنیو، آج کا جلسہ حضور کے میلاد پہ بھی ہے، میرے غوث الورا کے عرس پہ بھی ہے. شاید مجھے بعد میں ذکر رسول میں ایسا مہو مگن ہو جاؤں کہ مجھے ادھر خیال نہ رہے، توجہ نہ رہے. اس لیے جملہ پہلے ہی عرض کر کے چلتا ہوں. یہ ابن تیمیہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس صاحب نے اپنی کتاب ایک نہیں 3 سے زائد کتابوں میں شیخ اکبر حضرت سرکار سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ کامل جناب ابن فارس رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا. یہ وہ ابن تیمیہ ہے جس نے صوفیاء کا بے دریغ رگڑا دیا ہے. ان کو خوب لتاڑا ہے اس بندے نے. لیکن غور کر، میرے تیرے شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہے؟ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور فضیلت وہ جو دشمن بھی بولے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور فضیلت وہ جو دشمن بھی اعتراف کرے، مخالف بھی جس کا اعتراف کرے. صوفیاء کا دشمن، صوفیاء کا مخالف، شیخ اکبر کو کافر کہنے والا، ابن فارس جیسی ہستی کو مردود و مرتد کہنے والا ابن تیمیہ، جب اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیری نظر میں کوئی ولی اللہ بھی ہے؟ کہتا ہے اولیاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک اولیاء شیطان ہوتے ہیں، دوسرے اولیاء رحمان ہوتے ہیں. اولیاء شیطان کی لسٹ میں اس ظالم آدمی نے محی الدین ابن عربی کو لکھا ہے. پوچھا گیا بتا اولیاء رحمان کون ہوتا ہے؟ کہا ولی رحمان وہ ہے کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مخالفت میں نہ گزرے. پوچھا گیا بتا کوئی ہے تیری نظر میں؟ کہاں چند لوگ ہیں. نمبر 1 شیخ معروف کرفی، نمبر 2 حضرت سال عبداللہ تستری، نمبر 3 جناب جنید بغدادی اور نمبر 4 شیخ عبد القادر جیلانی.
اور سنتے جائیے، یہی شیخ ابن تیمیہ ہے جس ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھا کہ جیسے توجہ رہے، جیسے مشرق سے سورج کے طلوع ہونے اور مغرب میں غروب ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، بڑے بڑے محدثین کو لے آؤ، بڑے بڑے فقہا کو لے آؤ، صرف علماء کی نظر۔ آپ نے قال بعض الناس کا جملہ تو سنا ہی ہے، بس میں نے علماء کی بارگاہ میں کچھ جملہ پیش کیا، یہ عوام کے لیے نہیں۔ یعنی ایک پرانا سسٹم رہا ہے کہ صوفیاء پر متکلمین تنقید کرتے رہے، محدثین پر فقہا تنقید کرتے رہے، امام ابو حنیفہ جیسے فقیہ بندے پر محدثین تنقید کرتے رہے، حضرت امام قاضی ابو یوسف جیسے بندے کو جہمی قرار دیتے رہے، حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے فقیہ کو جناب والا فتویٰ اور نہ جانے کیا سے کیا کہا جاتا رہا۔ فقیر ایک جملہ کہہ رہا ہے، مزہ آئے گا واکنٹ والو، آج غوث پاک کے مریدوں کا سینہ، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا جو فقیر جملہ کہہ رہا ہے۔ میں جو میرا ناقصہ علم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں، بڑے سے بڑا فقیر لے کے آؤ، اس پہ تنقید قریشی دکھائے گا، بڑے سے بڑا محدث لے کے آؤ، اس پہ تنقید قریشی دکھائے گا، بڑے سے بڑا صوفی لے کے آؤ، اس پہ تنقید قریشی دکھائے گا۔ کہیں چشتیوں کی نقش بندیوں سے نہیں لگتی، کہیں نقش بندیوں کی چشتیوں سے نہیں لگتی، کہیں نہ کہیں باہم مناقشہ ہے، لیکن میں نے تلاش کیا، میری نگاہوں نے ڈھونڈا، کائنات کی دھرتی پر ایک ہستی ایسی ہے، محدثین سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارے سر کا تاج ہے، متکلمین سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارا بادشاہ ہے، صوفیاء سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارا غوث اعظم ہے، اگر یہی بات فقہا سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ فقیہ اعظم ہے۔ میری مراد یہ ہے اکیلی شخصیت جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، جن کا گیت، جن کے نعرے صوفیاء بھی لگاتے ہیں، جن کے اعتراف میں متکلمین کے سر بھی جھکے ہوئے ہیں، محدثین بھی جن کے گیت گاتے ہیں، فقہا بھی جن کی عظمتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے بیٹھے ہیں۔ واہ عبد القادر جیلانی، تجھے رب نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تیرے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علامہ مفتی محمد حنیف قریشی، وہی ابن تیمیہ۔ یہ میں نے 2-3-4 دن پہلے پنڈی میں خطاب کی ہے غوث اعظم پہ، وہ سیڑھی منگوا کے سن لینا، 3 گھنٹے کا خطاب ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ آل رسول کے نوکر ہیں۔ میں نے اس دن کوتوال میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ زمانہ مجھے کہتے تو علی علی کیوں کرتا ہے؟ بھائی جس کا کھانا اسی کے گیت گانا، ہمیں در مرتضیٰ سے ملا ہے تو پھر ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں یار۔ وہ بندہ حرام خور ہوتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آقائے نعمت کا تذکرہ بندے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حلالی شاگرد وہ ہوتے جس کو اپنے استاد سے اندھا پیار ہو اور محبت ہو، حلالی مرید وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے پیر پہ ناز ہو، توجہ ہے، اور حلالی امتی وہ ہوتا ہے جس کا اپنے رسول سے والہانہ عشق ہو۔ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں اس کو سنیے، علامہ ابن تیمیہ۔ یار میرا ابھی تو ذہن آیا ہے اور کچھ والے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھی حاضر ہیں۔
تو تھوڑا آپ کا ذوق ہوگا تو انشاءاللہ میں کچھ گفٹ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. علامہ ابن تیمیہ. اور آ گئی بات ذہن میں حضرت جناب علامہ ابراہیم الدروبی. کیا وہ تاریخ شیخ الاسلام کے اندر صفحہ 33 کے اوپر لکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنا والیانہ عشق رکھتے تھے کہ ہر سال کانا یرسلو. سبحان اللہ. کانا یرسلو نزورا و اعانات الى حضرت الکیلانیت لادعام الطعام وللدرس والتدریس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کرنا، شیخ ابراہیم الدروبی لکھتا ہے، یہ ابن تیمیہ کا رائٹر ہے، یہ ابن تیمیہ کی سیرت لکھنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ شیخ عبد القادر جیلانی سے والیانہ عشق رکھتا تھا اور ہر سال ربیع الاول کے آخری دنوں میں من دمشق شامہ، شام کے شہر دمشق سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر بغداد کے مدرسے میں 30 سے زیادہ اونٹ لاد کر، غلے سے لاد کر ہر سال ربیع الاول کے آخر میں شام کے ملک سے، دمشق کے شہر سے ابن تیمیہ بغداد میں میرے غوث کے دربار پہ بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ لِإِطْعَامِ الطَّعَامِ، تاکہ دربار پہ آنے والے لنگر کھائے. نزوراً، توجہ ہے، نزوراً وَإِعَانَاتٍ لِحَضْرَتِ الکیلانیت. ابن تیمیہ ہر سال ربیع الاول کے آخری دنوں میں، ربیع الاول کے ایک کچھ گل لگے آن لگیجئے، ربیع الاول کے آخری دنوں میں دمشق، شام کے شہر دمشق سے بغداد میں غوث اعظم کے مدرسے میں ہر سال نزوراً و اعانات نظر اور دین کے معاملے میں تعاون کے لیے 30 سے زیادہ اونٹ لدے ہوئے حضرت غوث پاک کے دربار میں بیچتے تھے. سوال یہ ہے ابن تیمیہ صاحب، آپ کو ربیع الاول ہی ملا ہے آخر میں اس کو بیچنے کے لیے؟ اور کبھی کبھی تو رجب میں بھیج دیا کرو، اور کبھی کبھی تو جمادی الاول میں بھیج دیا کرو، اور رمضان میں بھیجا کرو بابا، زیادہ ثواب ہوتا ہے. آئے ہائے، کیا یہ انداز نہیں بتا رہا؟ علامہ ابن تیمیہ کو پتا ہے کہ 11 ربیع الثانی شیخ عبد القادر جیلانی کے عرس کا دن ہے. پوری دنیا سے ان کے مرید مزار پہ جمع ہوتے ہیں. ربیع الاول کے آخر میں 30 سے زیادہ اونٹ لاد کر وہ بیچتے ہیں تاکہ ربیع الاول کے آخر میں چلنے والا قافلہ ربیع الثانی کے شروع میں پہنچے، لنگر پک جائے. غریب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اچھا تو میں نے ابھی درود بھی نہیں پڑھایا یار، ابھی تو ادھر رکا ہوا ہوں. یہ علامہ ابن تیمیہ، اس علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد علامہ ابن قیم، اس کی کتاب جلاء الافہام، اس میں وہ کہتا ہے وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى رُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اور اس پر بات کیے محقق محدث دہلوی نے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب بھی کوئی میرا امتی کوئی ایک بھی جب بھی کہیں سے بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، میرا رب مجھ پہ میری روح لوٹاتا ہے. توجہ رہے، مجھ پہ میرا رب میری روح لوٹاتا ہے، یہاں تک کہ میں سلام والوں کے سلام کا جواب دیتا ہوں. علامہ ابن قیم اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا درود تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے. کیا ہر وقت روح لوٹائی جاتی ہے، نکلتی ہے، آتی ہے، نکلتی ہے؟ یہ تو کوئی کمال تھوڑا ہے، یہ تو عذاب ہے بھائی.
کہ روح ڈلے پھر نکلے، پھر ڈلے پھر نکلے، پھر ڈلے پھر نکلے، پھر ڈلے پھر نکلے۔ اور ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد وہ کہتا ہے والمراد بتردید الروح الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی توجہ الى امتہ۔ علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم اور محدث دہلوی اور ملا علی قاری اور امام سیوطی اور دیگر محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ روح آتی جاتی ہے، بلکہ آقا کا فرمان کا مطلب یہ ہے جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میرے یار تو میری طرف لگا ہوا ہے، میرے دیدار میں مستغرق ہے، ذرا توجہ کر تیرا غلام تجھ پہ کہاں سے بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ اچھا پھر آئیے میں ادھر پلٹ کے جاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم، نہیں میرے خیال ہے تسی ترزاں والی پارٹی ہو ہیں خدا کے بندے، اللہ کے بندو علمی تھوڑی سی مجھے بات کرنے دو پھر میں آؤں گا۔ طرزیں مجھے رب نے گلا دیا، لگاؤں گا طرزیں، ٹکا کے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آواز، یہ ساز، یہ سب حضور کے لیے۔ توجہ رہے، میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے یہاں تک کہ میں سلام پڑھنے والے کے سلام کا۔ تو ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے توجہ۔ علم سب کا ہے اور توجہ کبھی کبھی رب کے دربار میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے نسخہ بتا دیا، اگر مجھے اپنی طرف موڑنا چاہتے ہو مجھ پہ سلام پڑھ دیا کر۔ تو پھر جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا اور اپنے چہرے